تو ایمان کی نیکی کے بحث میں سب سے پہلی بحث ہوئی ایمان کی، ایمان باللہ، ایمان بالآخر، ایمان بالیوم الآخر۔ اس کا تعلق ہے موٹیویشن، نیکی کے لیے جذبہ محرک کا کیا ہونا چاہیے، اللہ کی محبت اور صرف آخرت کی جزا۔ کوئی دنیاوی نفع اور دنیاوی کوئی اس کا رزلٹ اور کوئی بدل اگر پیش نظر ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے تو نہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بدلہ ہمیں دینا اور نہ تمہاری طرف سے شکریہ ہمیں مطلوب ہے، نہیں، صرف اللہ کے لیے۔ کوئی شے بھی دنیاوی مطلوب کے درجے میں اگر آ گئی تو پھر وہ نیکی نہیں ہے، وہ تو پھر کاروبار بن گیا۔ نیکی وہی ہے جس کا واحد جذبہ محرکہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ ہو، اور اس کے لیے ماڈل اسوہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے آئیے، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، اور انہوں نے مال دیا علی حبہ، علی عطا خلاف کے لیے، مال کی محبت کے باوجود، اس کو ایک ثقیل اردو میں ہم علی الرغم بھی کہتے ہیں، علی الرغم کسی شے کے ہوتے ہوئے، ڈسپائٹ سم تھنگ، اگرچہ مال محبوب ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث، اللہ انسان کی سرشت کے اندر مال کی محبت ڈال دی گئی، لیکن یہ کہ یہ مال محبوب ہونے کے باوجود انسان اسے خرچ کر سکے، کس کے لیے؟ آت المال علی حبہ ذوی القربى، قرابت داروں کو، والیتامى یتیموں کو، والمساکین محتاجوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں۔ اب پہلا نقطہ نوٹ کرنے کا جو ہے اور جو اہم ترین ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، موضوع کے اعتبار سے ترتیب بدل جاتی ہے۔ اگر موضوع یہ ہو کہ ارکان اسلام کیا ہے تو سب سے پہلے کلمہ شہادت، ایمان کا لفظ اس میں نہیں آتا، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور اس کے فوراً بعد اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، فوراً بعد۔ یہ کیوں ہے؟ اراکین اسلام یہی ہے، ارکان اسلام یہی ہے۔ اسی طریقے سے اسلامی معاشرے کے اندر اس کی جو ہمیں تنظیم کرنی ہے، آرگنائز کرنا ہے، اس میں اہم ترین چیز کیا ہے؟ نماز اور زکوٰۃ۔ لیکن یہاں بحث ہے نیکی کی حقیقت کیا ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ کو بعد میں لے گئے اور پہلے آ رہی ہے انسانی ہمدردی، انسان اپنا مال خرچ کر سکے، قرابت داروں، رشتہ داروں کو، ان میں سے جو غریب ہیں ان کی مدد کرے، یتیم جو بے سہارا رہ گئے، جن کے والد فوت ہو گئے اب ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، والمساکین، یہ جو مسکنہ کہتے ہیں، کم ہمتی، بعض لوگوں کا ہوتا ہے کہ بظاہر اچھے نظر آ رہے ہیں، اچھے بھلے ہیں، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، لیکن جسے ہم نیورستھینیا کہتے ہیں، وہ اعصابی کمزوری ایسی ہوتی ہے، کم ہمتی طاری ہو جاتی ہے کہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ مساکین ہیں، محتاج، خود کفیل نہیں ہو پا رہے، اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہے کسی وجہ سے، وابن السبیل اور مسافر، اس لیے کہ مسافرت میں یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص اپنے گھر میں اچھا بھلا ہے، اب آج کل تو آپ کو معلوم ہے ٹریولرز ٹیکس بھی ہیں اور فلاں بھی ہے اور فلاں بھی ہے، پہلے تو کچھ نہیں ہوتا تھا، اور راستے میں جو پونجی لے کر آدمی چلا ہے، فرض کیجئے چوری ہو گئی تو اب تو وہ بالکل بے یار و مددگار ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی قرض نہیں لے سکتا، کسی سے مانگ سکتا، تو سائل کے لیے ہو سکتا ہے جو مبنی سبیل ہے کہ پھر وہ جو ہے ایسی حالت میں آ جائے کہ اس کو مدد کی ضرورت ہو، وہ سائلین مانگنے والے۔ اس ضمن میں قرآن مجید نے اور حدیث نے اور حضور کی سنت و سیرت نے ایک بڑا عجیب، ایک اعتدال والی روش ہمیں سکھائی ہے۔ سوال کی مذمت ہے، مت مانگو کسی سے کچھ، جو کہ مانگنا اللہ سے مانگو، مانگو اللہ سے، انسانوں سے مت مانگو۔ مانگنے والا اپنی عزت نفس جو ہے ہتھیلی پر رکھ کر پیش کرتا ہے جس سے مانگ رہا ہے، مجھے دیجئے کچھ، عزت نفس تو یہاں رکھی ہے نا، نہیں، تم اپنی عزت نفس کا دھیلا نہ کراؤ، جو مانگنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر جوتے باندھنے کا فیتا جو ہے وہ تمہیں چاہیے، اللہ سے مانگو،
اب یہ اللہ کا معاملہ کس ذریعے سے پہنچا دے، کس کے دل میں ڈال دے، کیا شکل پیدا کر دے، تمام اسباب جو ہیں عالم کے وہ تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. کون سے سبب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ تمہاری ضرورت پوری کرا دے، یہ اس پر چھوڑو، مانگو اللہ سے. انسانوں کے سامنے دستے سوال دراز مت کرو. لیکن دوسری طرف اگر کوئی اپنی ہتھیلی آپ کے سامنے کر ہی دے تو اسے ٹھوکر مت مارو. اس نے عزت نفس جو ہے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب تمہاری مروت، تمہاری شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اما السائل فلا تنہر، اب انہیں جھڑکنا نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی ہے. اگرچہ ہمارے آج کل کے معاشرے میں جو پروفیشن بن گیا بیگری کا، اس میں بسا اوقات جو ہے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ ان کی اگر مدد کی جائے، اب کیا ہے، وہ آپ نے 1 روپیہ دے دیا تو بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید بہت بڑا، میں نے حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی، روپیہ دے دیا. لیکن یہ تو اصل میں انسٹیٹیوشن آف بیگری کو آپ نے سپورٹ کیا. لیکن یہاں بھی آپ معذرت کریں، کچھ بھی کریں، کسی طریقے سے آپ اگر نہیں دینا چاہتے ہیں نہ دیں، ٹھیک ہے، لیکن ڈانٹنے کا آپ کو حق نہیں ہے، جھڑکنے کا آپ کو حق نہیں. اما السائل فلا تنہر، بلکہ یہ بھی آیا ایک حدیث میں کہ تم دو، کچھ نہ کچھ دو، سائل کا ہاتھ خالی نہ لوٹاؤ. یہاں تک ایک حدیث میں الفاظ ہیں سائل کو ضرور دو، خواہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے پاس آیا ہو. گھوڑے پر سوار ہو کر آنے والا جو ہے وہ تو صاحب عزت، صاحب حیثیت انسان ہوتا تھا نا. گھوڑا تو عرب میں ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا تھا. اونٹ تو کہہ سکتے ہیں آپ کے بہت عام تھا، بھیڑیں بکریاں عام تھی. گھوڑا جو ہے وہ تو کسی صاحب ثروت انسان کے پاس ہی ہوتا تھا، صاحب حیثیت. تو گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا ہے، لیکن تمہیں کیا معلوم اندرونی طور پر اس کی کیا کیفیت ہے، کیا اس کے اوپر بپتا پڑ گئی ہے، کون سے صورتحال سے وہ اچانک دوچار ہو گیا ہے. لہذا دے سکتے ہو تو دو، لیکن یہ کہ نہیں دے سکتے تو معذرت، قول معروف یہ کہو اور نرم انداز میں ان سے معذرت کرو. تو فرمایا وفی الرقاب، اور آخری شے کیا ہے، گردنوں کے چھڑانے میں. گردنوں کا چھڑانا پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، غلاموں کا آزاد کر دینا. کئی غلام ہے بیچارہ آپ نے اپنے پیسوں سے خریدا اور آزاد کر دیا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد غلاموں اور کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کر دیا، جن میں سب سے بڑا نام حضرت بلال کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو فقیہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کئی جو ہیں وہ کنیزیں تھیں جن کو کہ خریدا ہے، آزاد کیا. یہ پھر رقاب، رقبہ کہتے ہیں گردن کو، گویا کہ اس کی گردن پھنسی ہوئی تھی شکنجے میں، غلامی کے شکنجے میں تھی اور آپ نے چھڑا دیا. آج کا معاملہ کیا ہے، غلامی کی تو اس شکل میں نہیں ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کاروباری شخص کسی قرض کے چکر میں ایسا پھنس جاتا ہے کہ پوری کوشش کرنے کے باوجود نہیں نکل پا رہا، جتنے ہاتھ پاؤں مار رہا اور پھنس رہا ہے. اب ایسے شخص کے لیے ایک مدد تو یہ ہے کہ آپ اسے کچھ نہ کچھ 20 میل کو گزارے کے لیے ماہانہ جو ہے اسے کوئی مدد کرتے رہے. یہ بھی ایک صورت ہے، کیونکہ وہ اس وقت پھنسا ہوا ہے، کمائی نہیں کر پا رہا، اس کی کوئی آمدنی نہیں ہے. لہذا سسٹیننس کے لیے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو دو. ایک یہ ہے کہ کوئی لمپ سم قسم کی بڑی امداد کی جائے تاکہ ایک دفعہ وہ قرضے سے نجات پا جائے، تاکہ اثر نو اپنی معاش کی زندگی کا آغاز کر سکے. وہ اس لائن پر آ جائے، زیرو لائن پر، کہ کوئی مائنس بات اب نہیں ہے، اب کھڑا ہوا ہے آدمی اپنی جگہ پر، اب وہ اپنی معاشی زندگی کو اثر نو استوار کر سکتا ہے. تو یہ میں نے ان 6 جو ہیں ان کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی. اب جو اصل سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے مظاہر جو ہے نیکی کے، ایک ہے نیکی کی روح، وہ تو ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. نیکی کے لیے ایک معتدل ماڈل وہ ہے رسالت کے ذریعے سے. نیکی کا یہ جذبہ جن اعمال کی شکل میں سامنے آتا ہے، ظاہر بات ہے کہ لطافت بے کثافت جلوہ آرا ہو نہیں سکتی. کوئی بھی لطیف شے ہے اسے دنیا میں ظاہر ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی مٹیریل اس کا غلاف جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اسے دیکھ نہیں سکتے. تو یہ لطافت جو ہے اندر ایمان کی، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، یہ اعمال کی شکل میں ظاہر آئے گی. ان اعمال میں اولین عمل جو ہے وہ انسانی ہمدردی کا عمل ہے. نماز بھی بعد میں ہے،
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا. لیکن یہ کہ اولین شے جو ہے خدمت خلق اور انسانی ہمدردی. وہ جو ایک شعر ہے بہت پامال ہے، سب لوگ جو ہیں ان کو یاد بھی ہوگا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے قروبیاں. یہ انسان کے اندر اگر درد نہیں ہے، ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ تو گویا کہ کل کی کل نیکی سے محروم ہو گیا، خیر سے محروم ہو گیا. کٹھور دل انسان ہے، سخت دل انسان ہے. کسی کو تکلیف میں دیکھ کر، آج یہاں کوئی نہیں ہے کہ جن کو بٹھانے کا انتظام کرے، ذرا آپ لوگ آگے آ جائیے تاکہ جو آ رہے ہیں ان کی جگہ ہو. عام طور پر یہاں لوگ کھڑے ہوا کرتے ہیں. آج معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کو تکلیف میں دیکھ کر اگر آپ کا دل پسیجتا نہیں ہے، آپ کے دل میں رقیق کسے کہتے ہیں؟ پتلا، رقیق مادہ پتلا، رقت قلب، دل میں نرمی پیدا ہو جائے. دل میں نرمی اگر پیدا نہیں ہوتی ہے تو پھر جان لیجئے، میں ایک بہت سخت بات کہنے لگا ہوں، ایک شخص عالم ہو سکتا ہے، مفتی ہو سکتا ہے، فقیہ ہو سکتا ہے، مفسر ہو سکتا ہے، محدث ہو سکتا ہے، عابد ہو سکتا ہے، زاہد ہو سکتا ہے، نیک نہیں ہو سکتا اگر انسانی ہمدردی کا مادہ اس کے دل میں نہیں. بات سمجھ لیا آپ نے پوری؟ یہ ہے ترتیب کے اندر مضمر. نماز اور زکوٰۃ کا ذکر بعد میں، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یہ پہلے آ رہا ہے. اور آپ میں سے بہت سے حضرات کو یاد ہوگی چوتھے پارے کی پہلی آیت، جو اس معاملے میں یوں سمجھیے قول فیصل، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم ہرگز نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں محبوب ہے. اگر آپ کا مال ایسا ہے جو دل سے اتر گیا ہے، کپڑے بوسیدہ ہو گئے ہیں دے دیے غریب کو، جوتے ٹوٹ گئے دے دیے کسی کو، یہ نہیں، یہ نیکی نہیں ہے. نیکی کیا ہے؟ مما تحبون، جو تمہیں پسند ہو وہ مال. لن تنالوا البر، یہ نوٹ کر لیجیے جنہیں عربی سے کوئی تھوڑا سا بھی کوئی مس ہے کہ لام اور نون کے ساتھ جو نفی آتی ہے فعل مضارع کے اندر، اس سے زیادہ تاکیدی نفی نہیں. لن تنالوا البر، ہرگز ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو، حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہو. اپنے محبوب مال کو جب تک خرچ نہیں کرو گے اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اس وقت تک نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے. حدیث میں نے آپ کو سنا دی، من یحرم الرفق، رفق کہتے ہیں دل کی نرمی، اسی سے لفظ رفیق بنا ہے. رفیق وہ ہیں جو آپس میں ہمدرد ہیں، غم گسار ہیں، ایک دوسرے کا درد بانٹنے والے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ کو اپنے دل میں محسوس کرنے والے ہیں. میں نے ہمدردی کی وضاحت پچھلی نشست میں کی تھی. ہمدردی، ہم جماعت، ایک جماعت میں پڑھنے والے، ہم عصر، ایک زمانے کے لوگ. ہمدرد وہ جن کا درد جو ہے وہ کامن ہے، مشترک ہے، ایک کے درد کو دوسرا محسوس کر رہا ہے. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. یہ ہے در حقیقت نیکی کی اصل روح. میں پھر دوہرا رہا ہوں، جس میں یہ نہیں ہے. جو بخیل ہے، جو کٹھور دل ہے، جو سخت دل ہے، وہ عابد ہو سکتا ہے، زاہد ہو سکتا ہے، مفسر ہو سکتا ہے، محدث ہو سکتا ہے، فقیہ ہو سکتا ہے، مفتی ہو سکتا ہے، لیکن نیک نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کا فتویٰ ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. پھر اس میں ایک بات اور نوٹ کیجئے، اس میں ترتیب بھی لازمی ہے. سب سے پہلا حقدار جو ہے آپ کے نیک سلوک کا وہ آپ کے قرابت دار ہیں. الاول فالاول، الاقرب فالاقرب. ہمیشہ قرآن مجید میں سب سے پہلے ذی القربى، وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا. یہ بھی ہمارے منتخب نصاب کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی. اور تم حق ادا کرو جو ذی القربى ہیں، قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں. یہ خاص طور پر بات کیوں کہی جاتی ہے؟ عام طور پر قرابت داروں میں، قریبی رشتہ داروں میں شکر رنجیاں ہوتی ہیں. اب فلاں جو ہے، فرض کیجئے کہ کوئی چھوٹا بھائی فوت ہو گیا یا بڑا بھائی فوت ہو گیا ہے، اب دوسرا بھائی جو ہے اچھا ہے
جو فوت شدہ بھائی ہے اس کے حالات اب خراب ہیں، بیوہ ہے، بچے ہیں، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، اور یہ شخص جو ہے وہ صاحب ثروت ہے، صاحب دولت ہے، یہ اوروں کو تو خیرات دے گا، اپنے یتیم بھانجا اور بھتیجوں کو نہیں دے گا۔ کیوں؟ انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے فلاں وقت یہ کہہ دیا تھا، وہ بھابھی نے فلاں وقت جو ہے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا۔ اس حوالے سے شکر رنجیوں کی وجہ سے ان کو چھوڑ کر دور دراز جا کر ریوڑیاں بانٹی جائیں گی، لیکن جو اصل حقدار ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کا تجزیہ کیجئے، اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے لیے نہیں دیا جا رہا۔ اگر اللہ کا جذبہ ہو اللہ کو راضی کرنا، تو پھر تو دیکھو کہ اللہ نے سب سے پہلا حقدار کس کو بنایا، پھر تو دیکھنا ہوگا ترتیب اللہ کی۔ اللہ کی ترتیب میں تو آت المال علی حبہ ذوی القربى، ذوی القربى سب سے پہلے ہے، اس کے بعد یتامى ہیں، مساکین ہیں، وابن السبیل ہیں، والسائلین ہیں، وفی الرقاب ہیں، لیکن اولین جو ہیں ذوی القربى ہیں۔ جس حدیث آتی ہے کہ حضور نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اگر کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے محبت کی، کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اور کسی سے بغض اور عداوت رکھی تو وہ بھی اس لیے کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس سے بغض رکھا جائے، اور اگر کسی کو کچھ دیا تو اس لیے کہ اللہ کو اس کا دینا پسند ہے، اور کسی سے کچھ روکا تو اس لیے روکا کہ اللہ کو اس کا روکنا پسند ہے۔ یعنی انسان کے تمام اعمال کا اصل موٹو جو ہے وہ ذات باری تعالی اور اس کے احکام اور اس کی پسند اس کی ناپسند بن جائے۔ اگر یہ ہو جائے من احب للہ ہے وابغض للہ ہے واعطى للہ ہے ومنع للہ ہے فقد استکمل الایمان، تو ایسے شخص نے تو اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ یہ کمال ایمان کا مقام ہے۔